آج ہم ایک ایسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے دنیا بھر میں لاکھوں ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، صوفی کی دنیا۔ ہمارے پاس اس غیر معمولی ناول کا خلاصہ اور کچھ جائزے موجود ہیں۔ ان میں یوٹیوب پر ایک وہ معلوماتی پلیٹ فارم ہے نا، دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز، اس کے بانی محمد منتظر مہدی کا تجزیہ بھی شامل ہے۔ ہمارا مقصد ہے آج اس کتاب کے فلسفیانہ دل کو سمجھنا، کہانی کے جو حیرت انگیز موڑ ہے اور ظاہر ہے اس کی غیر معمولی کامیابی پر بات کرنا۔ بالکل، اور اس سب کی شروعات ہوتی ہے ناروے میں رہنے والی ایک 14 سالہ لڑکی صوفی امنڈسن سے، جب اسے اچانک 2 گمنام خط ملتے ہیں۔ ان میں صرف چند الفاظ لکھے ہوتے ہیں، مگر وہ الفاظ وہ تو کائنات جتنے بڑے سوال اٹھا دیتے ہیں۔ تم کون ہو اور دنیا کہاں سے آئی؟ بس یہیں سے ایک پراسرار سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ سوالات ہی ایسے ہیں کہ قاری فوراً کہانی میں کھینچا چلا جاتا ہے۔ پھر صوفی کو وہ البرٹو نوکس نامی ایک پراسرار شخص سے فلسفے کے اسباق ملنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام کلاس تو نہیں ہوتی ہے نا؟ ہرگز نہیں۔ البرٹو خطوط کے ذریعے، کبھی ملاقاتوں کے ذریعے صوفی کو فلسفے کی پوری تاریخ سے روشناس کرواتا ہے۔ لیکن یہاں اہم بات طریقہ ہے۔ کتاب صرف نام نہیں گنواتی۔ مثال کے طور پر جب سقراط کا ذکر آتا ہے تو البرٹو صرف معلومات نہیں دیتا، بلکہ وہ صوفی کو سقراط کی طرح سوالات کرنے اور خود سوچنے پر اکساتا ہے۔ اس طرح فلسفہ کوئی خشک علم نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ ذاتی تجربہ بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ کتاب فلسفے کو ایک کہانی میں سمو کر آسان بنا دیتی ہے۔ محمد منتظر مہدی بھی اپنے جائزے میں کچھ ایسی ہی بات کرتے ہیں کہ مصنف یوسٹین گارڈن نے پیچیدہ فلسفیانہ مباحث کو ایک بڑی دلچسپ داستان میں بن دیا ہے۔ یقیناً، اور یہی اس کی کامیابی کا ایک بڑا راز بھی ہے۔ یہ قدیم یونانیوں سے شروع ہوتی ہے، پھر قرون وسطیٰ، نشاط ثانیہ، جیسے ڈیکارٹ کا وہ مشہور زمانہ جملہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، اس سے گزرتی ہوئی روشن خیالی تک، اور پھر جدید دور کے بڑے ناموں جیسے مارکس، ڈارون، فرائڈ تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ صرف فلسفیانہ سفر نہیں ہے۔ ہاں، وہ میں کہنے والی تھی، کہانی میں ایک اور پر اسرار پہلو بھی تو ہے۔ صوفی کو بار بار ایک دوسری لڑکی ہلدے مولر کنانگ اس سے متعلق چیزیں ملتی ہیں، کبھی پوسٹ کارڈ، کبھی کوئی سکارف۔ یہ سب کیا ہے؟ شروع میں تو یہ معمولی لگتا ہے، مگر پھر ایک ایسا انکشاف ہوتا ہے جو نہ صرف صوفی بلکہ قاری کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ البرٹو صوفی کو بتاتا ہے کہ وہ دونوں یعنی صوفی اور البرٹو حقیقی نہیں ہیں، وہ دراصل ایک کتاب کے کردار ہیں جسے البرٹ کنانگ نامی ایک میجر اپنی بیٹی ہلڈے مولر کنانگ کی 15ویں سالگرہ کے لیے لکھ رہا ہے۔ کیا؟ یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والا موڑ ہے۔ مطلب ان کی پوری حقیقت، ان کے فلسفے کے اسباق، سب کچھ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے لکھا گیا تحفہ ہے۔ اس انکشاف کا اس کا مطلب کیا نکلتا ہے پھر؟ دیکھیے، یہیں کتاب اپنی گہری سطح پر پہنچتی ہے۔ یہ ایک میٹا ناول بن جاتی ہے، یعنی ادب کے اندر ادب، ایک کہانی جو اپنی کہانی ہونے سے آگاہ ہے۔ یہ ساخت جو ہے نا، یہ قاری کو صوفی کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر صوفی کی دنیا ایک تخلیق ہے، تو کیا ہماری اپنی حقیقت بھی کسی وسیع تر تناظر میں ایک کہانی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا کسی اندیکھے اسکرپٹ کے پابند ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کتاب قاری کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔ اور شاید اسی گہرائی اور انفرادیت کی وجہ سے کتاب کو دنیا بھر میں اتنی پذیرائی ملی۔ 60 سے زائد زبانوں میں ترجمہ، 40 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئیں، ایوارڈز، یہ اعداد و شمار تو حیران کن ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ آج بھی بڑے سوالات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو سوچنا پسند کرتا ہے، طلباء ہوں، فلسفے سے بالکل ناواقف قارئین ہوں، یا کوئی بھی جو زندگی کے معنی اور حقیقت کی نوعیت پر غور کرنا چاہتا ہو۔ یہ علم اور کہانی کا ایک، آپ کہیں، شاندار امتزاج ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صوفی کی دنیا محض فلسفے کی تاریخ کا خلاصہ نہیں ہے، یہ خود ایک فلسفیانہ تجربہ ہے، ایک پراسرار کہانی جو آپ کو وجود کے بنیادی سوالات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی ہاں، اور کتاب کا اختتام بھی اتنا ہی فکر انگیز ہے۔ صوفی اور البرٹو اپنی لکھی ہوئی حقیقت سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس کہانی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں جس کا وہ حصہ ہیں،
یہ ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کتاب کے کردار اپنی محدود حقیقت کو چیلنج کر کے اس سے نکلنے کی جدوجہد کر سکتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بھی کسی ایسی حقیقت میں جی رہے ہوں جس کی حدود سے ہم ناواقف ہیں؟ اور اگر ایسا ہے، تو کیا ہم کبھی جان پائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔